مسلمان کے عذر کو قبول کرو. جی ہاں حکم ہے. رہا اس کا بید وہ اس کے اللہ کے درمیان ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ظاہر کے اعتبار سے معاملہ کریں گے، باقی تمہارے اندر کی دل کی بات تم جانو، تمہارا اللہ جانے. وہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. یا حضرت عمر کا قول ہے. جی ہاں اس لیے حکم ہے فاعفوا واصفحوا کہ معاف کرو، درگزر کرو. جی ہاں مسلمان کے فعل کی تعبیر کرو اور منافق کی خبر کی تحقیق کرو. یہ حکم فرق ہے دونوں میں. مومن خبر لائے تو تعبیر کرو، ایسا نہیں ہو سکتا، یوں بات کیوں نہیں ہوگی، یوں ہوگی. اور منافق خبر لائے تو تحقیق کرو. ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں شیطان کے وساوس سے. شیطان مومن کے دل میں مومن کی طرف سے بدگمانی پیدا کرتا ہے، پھر وہ خبر پھیلتی ہے. جی ہاں لوگوں کو جو خیالات پیش آتے ہیں نا، وہ ان خیالات کو شکل دیتے ہیں تحریر کی، اور خیالات کو شکل دیتے ہیں بیان تقریر کی. جی ہاں خیالات کو، اندر کے خیالات. جی ہاں وساوس ہوتے ہیں شیطان کے، پھر ان کو تحریری شکل دیتے ہیں. ایک بات سوچتے ہیں، اسے لکھتے ہیں، افسانے بنتے ہیں اس طرح، پھر اس پہ قلعہ تعمیر ہوتا ہے. اور اندر کچھ نہیں، حقیقت کچھ نہیں ہوتی. یہ قصے ہیں تاریخ میں اور سیرت میں آئندہ کام کرنے والوں کو راہ بتانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی اجتماعیت کے لیے. یہ واقعات ہمارے لیے سنگ میل کی طرح ہیں. میں آپ کو سناتا ہوں قصہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اور بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. بنو مستلق ایک بڑا قبیلہ تھا، ایک بڑا قبیلہ. جاؤ بنو مستلق سے لے کر آؤ، کیا زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. وہ گئے. قبیلے کو پتہ چلا، بنو مستلق کو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ساعی آ رہا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. تو پورا قبیلہ ان کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر، وہ اپنی بستی سے باہر نکل آیا. اپنی بستی سے باہر آ گئے استقبال میں، اللہ کے رسول کے قاصد کے اکرام میں، کہ ہم باہر نکل کے استقبال کریں گے اور خوش دلی سے زکوٰۃ دیں گے. یہ بات یاد رکھنا کہ جب ایک مجموعہ تیار ہو جائے گا دین کی دعوت کو عالم میں لے کر پھرنے کے لیے، اور امت کا ایک طبقہ ایسے تیار ہو جائے گا جس میں اللہ کے فرائض کی عظمت ہوگی اور اللہ کے فرائض کے ادا کرنے کا شوق ہوگا، تو شیطان سے برداشت نہیں ہوگا. یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ دعوت پر مجتمع ہو رہے ہیں، اور یہ بے نبی کی ایسی اطاعت پر کہ زکوٰۃ، پورے قبیلے کی زکوٰۃ لینے کے لیے ایک آدمی اکیلا کافی ہے. سنو، تو پورا قبیلہ نکل آیا ان کے استقبال کے لیے. ادھر جب یہ چلے، آدھے راستے پر پہنچے، آدھے راستے پر تھے، وہاں ایک منافق ملا. کہاں جا رہے ہو؟ کہ جا رہے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. فرمایا تمہیں حقیقت معلوم بھی ہے کیا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ پورا قبیلہ اپنی بستی سے باہر آ گیا ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے. جی ہاں، اور پورے قبیلے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے. یہ خبر راستے میں ایک منافق نے صحابی کو دی. آپ غور کریں، کتنی الٹی بات، کتنی الٹی بات. وہ باہر نکل کر آئے ان کے استقبال میں. یہ منافق کہہ رہا ہے وہ باہر نکل کر آئے ہیں آپ کو قتل کرنے کے لیے. یہ صحابی گھبرا گئے، اکیلے، ادھر پورا قبیلہ. خبر ہے ایک، چلو واپس. وہیں سے واپس ہو گئے. واپس ہوئے، آ کے عرض کیا کہ اے رسول اللہ، آپ نے مجھے بھیجا تھا بنو مستلق کی زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے، اور وہ تو پورا قبیلہ میرے قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر نکل آیا ہے، اور
پورا قبیلہ زکوٰۃ سے انکار کر رہا ہے. زکوٰۃ سے انکار تو ارتداد ہے. زکوٰۃ کا انکار کرنا تو ارتداد ہے. مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے؟ دیا مشورہ ہوتے نا خبر پر، یہ خبر آئی بیٹھو مشورہ کرو. مشورہ ہوا. مشورے میں سارے صحابہ نے اتفاق کیا اس پر کہ راتوں رات حملہ کیا جائے اس قبیلے پر اور سب کو قتل کر دیا جائے. سوچو، راتوں رات حملہ کرو اور ان سب کو قتل کر دو، ایک کو بھی نہ چھوڑو. کیونکہ دو گناہ کیے ہیں، ایک اللہ کے نبی کے قاصد کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور دوسری گناہ یہ کہ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں. یہ ایک آدمی کی خبر پر ہوا سب، ایک آدمی کی خبر، ایک منافق کی خبر پر. تو ابھی یہ عمل کر نہیں جا رہے تھے کہ حکم آ گیا اللہ کی طرف سے. اگر کوئی منافق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تمہیں چاہیے تحقیق کر لو. ایسا نہ ہو کہ تم کوئی قدم اٹھا لو اور ایسا کام کر بیٹھو کہ پھر سوائے ندامت کے اور ہاتھ مسلنے کے کچھ باقی نہ رہے اور کچھ نہ ہو سکے. تو میں نے عرض کیا کہ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ دلوں کے اندر مسلمانوں کی طرف سے کہ مسلمانوں کے آپس میں وہ وساوس پیدا کرے گا کہ جس سے آپس میں نا اتفاقیاں پیدا ہوں، آپس میں جھگڑے ہوں، دوریاں پیدا ہوں. فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، کہ نہیں، مومن ایسا نہیں ہو سکتا. مومن کے فعل کی تعویل کرو، مومن کے فعل کی تعویل کرو. مومن ایسے نہیں کر سکتا. اگر کیا ہے تب بھی نہیں کر سکتا. ہم اس کو نہیں مانتے. جی ہاں میرے دوستو عزیزو، حضرت فرماتے تھے اس کام کی حفاظت اپنے گھر کی جوان لڑکیوں سے زیادہ کرو. ہوگی غلطی لڑکی سے، کوئی کہے گا، باہر نکل کے اعلان کرے گا کہ میں لڑکی نے زنا کر لیا ہے. جی ہاں سنو، ایسا کوئی کرے گا؟ میری اولاد ہے، میں کیسے کہتے ہو یہ غلطی؟ چھپاؤ. خاندان سے چھپایا جاتا ہے لڑکی کی کمی کو، خاندان سے چھپایا جاتا ہے. اس کا مستقبل کل اس کا مستقبل ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کی زندگی برباد ہو جائے گی. ہاں حضرت عمر کے زمانے میں ایک لڑکی سے زنا ہو گیا اور زنا بھی ہو گیا اور اس کا کنواراپن ختم ہو گیا. وہ تو لڑکی ہے، کنواراپن تو ایک دفعہ میں ختم ہو جاتا ہے. ختم ہو گیا اس کا کنواراپن، لڑکی میں عیب ہو گیا. گزر گئی بات. کچھ دن کے بعد شادی کا پیام آیا لڑکی اور کہیں سے، تو والدین کو خیال ہوا کہ بھائی لڑکی میں عیب ہے، لڑکے والوں کو بتا دینا چاہیے، شادی کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی ہے، ہماری لڑکی سے زنا ہو چکا ہے. جی ہاں آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں بھائی فلاں میں فلاں کمی ہے، ذرا شادی کو بتا دینا، فلاں صاحب ایسے ہیں. جی ہاں برائی کا پھیلانا خیر کو پھیلانے زیادہ عام ہو گیا ہے. ہمارے ایسا فرماتے تھے ہمارا کام تو خیر اور خوبیوں کو پھیلانا ہے، برائیوں کو مٹانا ہے. یہاں خیر اور خوبیوں کے اتنے تذکرے نہیں ہیں جتنے ساتھیوں کی کمی کمزوریوں کے تذکرے ہیں. تو ابھی خیال آیا ایک دم کہ چلو حضرت عمر سے مشورہ کر دیں لڑکی کے بارے میں. دونوں والد حضرت عمر کے پاس آئے، آ کر عرض کیا کہ مومنین ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا تھا اور اب اس کے لیے شادی کا پیام آیا ہے کہیں سے، ہم لڑکے والوں کو بتا دیں ہماری لڑکی میں عیب ہے. چونکہ یہ تو عقد ہو رہا ہے، معاملہ ہے، لڑکی میں عیب ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم نے لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتایا تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لیے عبرت بن جائے گی. سخت سزا دوں گا تمہیں اس پر. اگر تم لڑکی کا حال بتایا لڑکے والوں کو، ایسے شادی کرو اس کی جیسے پاک دامن ایک نیک لڑکی کی شادی کی جاتی ہے، اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس طرح شادی کرو اس کی. یہ تھا کہ مسلمان کے فعل کی تعویل کرو اور مسلمان کے گناہ کو چھپاؤ. یاد رکھو کہ غلطی کرنے والوں کی قربانیوں کو یاد کرو. کیا ان کی قربانیاں ہیں؟ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے والوں کو خبر کر دی کہ اللہ کے رسول تم پر حملہ کرنے والے ہیں. بہت بڑی غلطی ہوئی ان سے، بہت بڑی غلطی ہوئی. اس سے بڑی غلطی نہیں ملتی سیرت میں. بہت بڑی غلطی ہوئی کہ آپ کے مکہ مکرمہ پر حملے کی تیاری اور آپ کے راز کو کھولنا چاہا مشرکین پر، وہ تو اللہ نے حفاظت کر لی.
کہ وہیں سے آپ کو بتا دیا اللہ نے کہ فلاں عورت خط لے کے جا رہی ہے، حاطب کا خط منگوا لو، وہ خط آ گیا، کھل گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اجازت دیجیے میں اسے قتل کر دوں۔ فرمایا عمر تم اسے قتل کر رہے ہو، حالانکہ یہ تو بدری صحابی ہیں۔ دیکھو غلطی اتنی بڑی ہوئی، اور کیا فرمایا کہ بدری صحابی ہیں۔ اللہ کہہ چکے اہل بدر کے بارے میں کہ بدر والو تم جو چاہو کرو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ جی ہاں، روایت میں ہے اہل بدر کے بارے میں، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو چاہو کرو تم بدر والو، میں تو تمہیں معاف کر چکا۔ جی ہاں، اس لیے کہتے ہیں غلطی کرنے والوں کی قربانیوں کو یاد کرو اور ساتھیوں کی خوبیوں کے تذکرے کرو، خوبیاں تلاش کرو، خوبیاں تلاش کرو، خرابیاں نہیں۔ کہ ساتھیوں کی خرابیوں سے تو ایسے نظر پھیرو جیسے کسی سونے والے آدمی کا صدر کھلے تو اس سے نظر پھیر لینی چاہیے، اسی تو معلوم نہیں بیچارہ، وہ تو سو رہا ہے، وہ تو سویا ہوا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی سونے والے کا صدر کھلا ہو اور کسی کو بلا کے دکھلایا جاوے؟ ہے وہ حکم کوئی سے پہ آیا کہ سونے والے کا صدر کھل گیا، وہ سو رہا ہے، اسے خبر نہیں، کروٹ لی اور صدر کھل گیا، وہ کوئی ہے جو بلا کے دکھلا کے دیکھو صدر کھلا ہوا ہے؟ کہ خدا کی قسم کسی مسلمان کی غلطی کی کسی کو خبر کرنا ایسا ہے کہ اس کے کھلے ہوئے صدر کو بلا کر لوگوں کو دکھلایا جائے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جی ہاں، یہی ہے۔ اس لیے فرمایا ساتھیوں کی خوبیاں بیان کرو، خرابیاں نہیں، خوبیاں تلاش کرو، خوبیاں تلاش کرو۔ جی ہاں، ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا، صحابی کا جنازہ، آدمی اچھے نہیں تھے، برائیوں میں مشہور تھے، تو جنازہ آیا، آپ کو خبر کی گئی نماز پڑھا دیجیے، آپ تشریف لائے، حضرت عمر نے آپ کو نماز پڑھانے سے روک دیا کہ آپ اس کی نماز نہ پڑھائیے، یہ کیا بات ہے کہ آدمی اچھا نہیں ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا کہ آپ اس کے جنازے پر آویں، اس کی نماز کوئی اور پڑھا دے گا ہم میں سے، آپ نہ آئیے۔ تو آپ تشریف لائے اور آپ نے اعلان کیا صحابہ میں کہ تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، اس مرنے والے نے ایک موقع پر اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے بس۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ یہ خوبی اعلان کر کے تلاش کی گئی۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے کہ آپ نماز نہ پڑھائیں اس کی، ہم پڑھا دیں گے، کوئی اور پڑھا دے گا، آپ کا مناسب نہیں اس کے جنازے پر آنا، آدمی اچھا نہیں ہے۔ ہاں، روایت میں اسی طرح ہے کہ نہیں، تحقیق کرو، اعلان ہوا، کوئی کسی نے اسے کوئی عمل کرتے دیکھا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگوں کا اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا، کون کیسا ہے، کون کیسا ہے، کون کیسا ہے، لو جی لو۔ حالانکہ حضرت عمر کو آگے کتنے بڑے کام سنبھالنے ہیں، ان کو تو بتانا چاہیے تھا نا کہ آدمی کون کیسا ہے، عمر کو معلوم ہونا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں پوچھتے تھے حذیفہ سے، حذیفہ میں نہیں کہتا مجھے بتاؤ منافق کون کون ہیں، یہ بتا دو میرا نام اس میں ہے یا نہیں، بس میں اتنا معلوم کرنا چاہتا ہوں، اپنے بارے میں فکر۔ ہاں، یہ نہیں مجھے بتاؤ منافق کون کون ہیں تاکہ میں ان کی خبر لوں، میں ان کو سیدھا کروں یا میں ان سے ہوشیار رہوں، کچھ نہیں۔ ہاں، یہ نہیں فرمایا کہ حذیفہ مجھے بتاؤ منافق کون کون ہیں، کیونکہ راز کی بات ہے، اللہ کے نبی ہیں، جانتے ہیں، تم جانتے ہو منافقین کو، مجھے بتا دو۔ نہیں، اے حذیفہ میں یہ نہیں پوچھتا تم سے کہ منافقین کون کون ہیں، مجھے یہ بتا دو کہ جو منافقین کی فہرست تمہارے پاس ہے اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ دیکھو یہ بات اصل ہے، اتہموا انفسکم، اپنے آپ کو متہم کرو، دوسروں کو نہیں۔ جی ہاں، اپنی خرابیاں دیکھو، دوسروں کی خوبیاں دیکھو، بہت آسان ہو جائے گا راستہ۔ جی ہاں، بہت آسان ہو جائے گا، گزارا آسان ہو جائے گا، اپنی خرابیاں، دوسروں کی خوبیاں۔ تو یہ ایک بات ہے
کہ مومن کے گناہ سے، مومن کے فعل سے درگزر کرو، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ساتھیوں کو معتمد بناؤ، اپنے ساتھیوں کو معتمد بناؤ، جی ہاں، ساتھیوں کو معتمد بناؤ، ان کی رائے کا اکرام کرو، ان کی رائے کا اکرام کرو، اس سے ساتھی آگے بڑھتے ہیں۔ ساتھیوں کی رائے کا اکرام کرو، مشورے میں ساتھیوں کی رائے کا اکرام کرو، کہ تم ساتھی کی رائے کا اکرام کرو گے تو اس ساتھی میں صلاحیت پیدا ہوگی، اور کسی کی رائے کی توہین کرو گے تو اس میں صلاحیت کا پیدا ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں، اس کی مثال دیتا ہوں۔ چھوٹے باپ اپنے بیٹوں سے، چھوٹے بچوں سے رائے لیتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے انہیں کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ہاں بیٹے، کیا رائے ہے تمہاری، کیا خیال ہے اگر ہم ایک دکان اور کھول لیں، اگر کارخانے میں ایک مشین اور بڑھا دیں؟ جی ہاں، تربیت تاجر کی کرتا ہے، کارخانے والا اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، یوں کہ میرے فکر میں شریک ہوں تاکہ ان میں صلاحیت پیدا ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ اسے کوئی تجربہ نہیں ہے اور مجھے اس کی رائے پر عمل بھی نہیں کرنا ہے۔ جی ہاں، معلوم ہے اس کو کہ نہیں، یہ کیا بھائی، یہ کیا رائے دے گا، اس کی رائے نہیں ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ لیکن اپنے فکر میں شامل کرنے کے لیے، اپنے فکر میں شامل کرنے کے لیے، ہاں بیٹے تمہاری کیا رائے ہے، اس لیے کہتے ہیں ساتھیوں سے رائے لو، ساتھیوں سے رائے لو اور ان کی رائے کا احترام کرو، رائے کا احترام کرو، ساتھیوں سے رائے لو۔ حکم ہے نبی کو، نبی جی آپ ان سے مشورہ کیجئے، شاور ہوں، آپ ان سے مشورہ کیجئے، آپ ان سے مشورہ کیجئے، ان سے رائے لیجئے۔ تو صاحب آپ کو رائے دیتے تھے، صاحب آپ کو کھل کر رائے دیتے تھے، جی ہاں، کیونکہ آپ صحابہ سے رائے لیتے تھے۔ ایسے رہو ساتھیوں کے ساتھ کہ وہ تمہیں رائے دینے میں کھل کر رائے دیں، اور جو فیصلہ ہو جائے اس پر جم جاؤ۔ اس لیے کہ فیصلے کے بعد اپنی رائے پر اڑنا یہ نفاق کا مزاج ہے، ایمان کا مزاج نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ اپنی رائے پر اڑ جانا یہ نفاق کا مزاج ہے، ایمان کا مزاج نہیں ہے۔ کیونکہ مومن تو اس کو فرمایا قرآن میں کہ جو آپ کے فیصلے کے بعد دل میں کوئی اپنی رائے باقی نہ رکھے، وہ مومن ہے۔ یہ تو قرآن نے قسم کھا کے کہا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ قرآن نے تو اس طرح کہا ہے کہ تیرے رب کی قسم، وہ لوگ ایمان والے کبھی نہیں ہو سکتے کہ جب وہ کوئی مسئلہ آپ کے پاس لے کر آئیں اور آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں اور آپ کے فیصلے کے بعد وہ اپنے دین پہ رائے کو باقی رکھیں، کہ یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے سمعنا واطعنا، کہ اللہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ جی ہاں، سنو، رائے پر اصرار، کہ نہیں ہماری رائے تو وہی ہے جو پہلے تھی، کہ اس رائے پر اڑنے سے امت میں افتراق پیدا ہوتا ہے، رائے پر اڑنے سے افتراق پیدا ہوتا ہے۔ سنو، آپ نے مشورہ کیا،